بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ سب سے پہلے تو میں اس بات کی صراحت کر دوں کہ دکتور خلیل صاحب سنابلی مدنی حفظہ اللہ کا یہ درس کچھ اسباب کی وجہ سے ٹل گیا ہے۔ جو کتاب الامارہ سے، صحیح مسلم کی کتاب الامارہ سے ان کا درس چل رہا تھا، تو اس موقع سے میں فرصت سے تھا تو میں نے سوچا کہ کم از کم آج کا درس آپ حضرات کے سامنے پیش کر دیا جائے۔ یہ ایک کتاب ہمارے سامنے ہے، یہ معروف عالم دین ہیں سعودی عرب کے، جو حائل کے علاقے میں رہتے ہیں، ان کی کتاب ہے، اور خوش قسمتی یہ ہے کہ اس سال اس کتاب کا اضافہ جامعہ اسلامیہ سنابل کے نصاب تعلیم میں کیا گیا ہے، اور بحیثیت مدرس میں خود اس مادے کو پڑھا رہا ہوں اس سال۔ اگر فرصت رہی، اللہ کی توفیق رہی، تو آئندہ انشاءاللہ اس کو مستقل کیا جائے گا، لیکن بہرحال یہ نصاب تعلیم میں داخل کر دیا گیا ہے۔ اسی کتاب سے میں ایک ضابطے کا تذکرہ آپ کے سامنے آج کے درس میں اختصار کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں۔ سلف صالحین کا ایک ضابطہ، ان البدعۃ فی دین اللہ اعظم من الکبیرہ، کہ بدعت جو ہے یہ کبیرہ گناہوں سے زیادہ بدترین گناہ ہے اہل سنت والجماعت کی نظر میں۔ یعنی کوئی شخص کبیرہ گناہ کو انجام دے، کبیرہ گناہ سے مراد جھوٹ بولنا ہے، زناکاری ہے، شراب ہے، نشہ آور چیزوں کا استعمال ہے، کسی کو دھوکہ دینا ہے، چوری کرنا ہے، اس انداز کے گناہ جو کبیرہ گناہ ہیں، جن پر شریعت اسلامیہ نے وعید نازل کی ہے یا ہم کو ڈرایا ہے، یا جن گناہوں پر شریعت اسلامیہ نے حد لگائی ہے یا سزا سنائی ہے کہ اس گناہ کا کرنے والے کو فلاں سزا دی جائے، ان گناہوں کو کبیرہ کہا جاتا ہے۔ اور کبیرہ گناہوں کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ اگر اس کو کرنے والا بغیر توبہ کے اس دنیا سے گزر جائے، موت پا جائے، تو آخرت میں اس کے نتیجے میں اس بات کا خدشہ ہے کہ اللہ رب العالمین اس کو عذاب سے دوچار کرے گا۔ تو کبیرہ گناہ کی معافی کے لیے توبہ شرط ہے۔ کبیرہ گناہوں میں جو بڑے سے بڑے گناہ ہیں، ان کے بالمقابل بدعت کو اہل سنت والجماعت نے اس سے بڑا گناہ مانا ہے۔ اسی وجہ سے شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اور بعض دوسرے اسلاف کا قول ہے کہ انسان اگر گناہ کرتا ہے، گناہ کا تعلق صغائر سے ہو یا کبائر سے، ان چیزوں کی تلافی آسان ہوتی ہے۔ وہ توبہ کر لے، گناہ کو چھوڑ دے، جن لوگوں کا حق مارا ہے یا جن لوگوں کے ساتھ اس نے بدسلوکی کی ہے، ان سے معافی تلافی کر کے ان معاملات کی تلافی کر لے، یعنی ان سے وہ دنیا میں پاک ہو سکتا ہے۔ لیکن بدعت کرنے والا کیونکہ بدعت کو اسلام سمجھ کر کے انجام دیتا ہے، تو اس کی بدعت کے نتیجے میں دسیوں لوگ اس بدعت کو اپنا لیتے ہیں، اور اس کی بدعت کی ایجاد یا بدعت کی ابتدا کے نتیجے میں بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بدعات کو انجام دینے لگتے ہیں، تو اس کی تلافی بہت مشکل ہوتی چلی جاتی ہے۔ تو بدعت کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ بدعت کبیرہ گناہوں سے بھی بڑا کبیرہ گناہ ہے، جیسا کہ اس ضابطے کے اندر ذکر کیا گیا کہ ان البدعۃ فی دین اللہ اعظم من الکبیرہ، کہ دین کے اندر کسی بدعت کو ایجاد کرنا یا کسی بدعت کو انجام دینا یہ کبیرہ گناہوں سے زیادہ بڑا گناہ ہے۔ یہ اہل سنت والجماعت کا ایک ضابطہ ہے۔ بدعت کے بارے میں اگر آپ خلاصہ سمجھنا چاہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس پر ہمارا حکم یا ہماری دلیل موجود نہیں ہے، فہو رد، تو وہ عمل مردود ہے۔ یعنی بدعتی کا عمل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے مردود قرار پاتا ہے۔ اس سے بڑی قباحت اور کیا ہو سکتی ہے؟ اسی طریقے سے بدعت جو ہے یہ انسان کے لیے وبال جان بنتی ہے، بہت ساری خرابیاں اس کی وجہ سے وجود میں آتی ہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، من ابتدع فی الاسلام بدعۃ یراہا حسنۃ فقد زعم ان رسول صلی اللہ علیہ وسلم قد خان، کہ جس نے اسلام کے نام پر کوئی نئی چیز ایجاد کی، بدعت ایجاد کی، اور اس کو ثواب کی نیت سے انجام دیا، فقد زعم ان الرسول صلی اللہ علیہ وسلم قد خان، تو گویا اس نے یہ گمان کیا
نعوذ باللہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیانت کرنے والے تھے، کیونکہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اس آیت کریمہ کے نزول کے ساتھ دین کی تکمیل کر دی گئی۔ اب اس آیت کریمہ کے نزول اور دین کی تکمیل کے بعد کوئی کسی بات کی نسبت دین کی طرف یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب کرتا ہے تو گویا اس نے یہ اتہام لگایا کہ یہ دین کی بات ہے لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چھپا لیا تھا، اس میں خیانت کر لی تھی۔ تو بدعتی کا سب سے بڑا اتہام یا سب سے بڑی خرابی یا سب سے بڑی رذالت یہ ہے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتہام لگاتا ہے کہ آپ نے خیانت کی، یعنی جو دین کا حصہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا وہ میں بتا رہا ہوں۔ گویا انسان اس بات کا دعوے دار ہے کہ میں زیادہ جانکار ہوں اسلاف امت سے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو یہ بدعت کا ایک بہت بڑا نقصان ہے۔ اس سلسلے میں بے شمار روایتیں، بے شمار آیتیں آپ کے سامنے پیش کی جا سکتی ہیں۔ ہر خطبہ جمعہ میں ہم سنتے ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مسنون طریقہ ہے۔ خطبہ جمعہ میں آپ فرماتے تھے ما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل بدعۃ ضلالہ۔ یہ روایت صحیح مسلم کے اندر موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تمام خطبات میں اس عبارت کو دہرایا کرتے تھے، فرماتے تھے کہ اس کے بعد یعنی حمد و ثنا کے بعد فرماتے تھے کہ سب سے زیادہ اچھی بات اللہ کی کتاب کی بات ہے، وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور سب سے اچھی ہدایت، سب سے اچھی رہنمائی یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت اور رہنمائی ہے۔ وشر الامور محدثاتها، اور سب سے برا کام وہ ہے جس کو دین کے نام پر نیا نیا ایجاد کر لیا جائے، دین کے اندر ایجاد کر لیا جائے۔ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر بدعت یعنی ہر نئی ایجاد کردہ چیز یہ گمراہی ہے۔ بعض روایات میں ملتا ہے فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، ہر بدعت گمراہی ہے۔ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم سے مشابہت اختیار کرتا ہے وہ ان میں سے ہو جاتا ہے۔ یعنی بدعتیوں سے اگر کوئی مسلمان مشابہت اختیار کر کے ان کے طریقے کو اختیار کرے گا تو گویا بدعتیوں میں سے ہو جائے گا۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد فرمایا وَلَكِنِّي أَنَا أُصَلِّي وَأَنَامُ وَأَصُومُ وَأُفْطِرُ وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي۔ مشہور واقعہ ہے جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر موجود ہے کہ بعض صحابہ کرام آئے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات زندگی معلوم کیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات بتاتے ہوئے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات میں تہجد بھی پڑھتے ہیں، آرام بھی کرتے ہیں، اور ایسے ہی کبھی روزہ رکھتے ہیں، کبھی بغیر روزے کے رہتے ہیں، اور عورتوں سے نکاح کرتے ہیں، شادیاں کرتے ہیں۔ تو ان تین صحابہ کرام نے کیا کہا کہ ہم تو معصوم نہیں ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف تھے، لہٰذا ہم روزانہ روزہ رکھیں گے، شادیاں نہیں کریں گے، رات بھر تہجد پڑھیں گے، سوئیں گے نہیں۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی اطلاع ہوئی تو آپ نے مسجد نبوی میں ممبر لگوایا اور فرمایا کہ سن لو کہ میں شادیاں بھی کرتا ہوں، سوتا بھی ہوں، بیدار بھی رہتا ہوں، عبادت بھی کرتا ہوں، اور کبھی روزے سے رہتا ہوں، کبھی روزہ چھوڑتا ہوں۔ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت سے اعراض کرے گا وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ یعنی عبادت میں اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ زیادتی اختیار کر کے کوئی یہ سمجھے کہ میں زیادہ ثواب کما لوں گا تو یہ بھی بدعت ہے۔ اس کی مثال آپ ایسے سمجھ سکتے ہیں کہ کوئی شخص یہ کہے کہ میں دن بھر میں 5 وقتہ نمازوں سے زیادہ ثواب کے لیے 6 وقت کی نماز بھی ادا کروں گا، اس کو بجائے ثواب کے مزید عقاب ملے گا، مزید عذاب میں مبتلا کر دیا جائے گا، کیونکہ اس نے دین کے اندر نئی چیز کو ایجاد کر لیا۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جو ابتدا میں نے آپ کو ذکر کر کے بتایا، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے دین کے اندر کوئی نئی بات ایجاد کی جو دین میں سے نہیں ہے، فہو رد، تو وہ مردود ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انہ من یعش منکم فسیرا اختلافا کثیرا، جو تم میں سے میرے بعد زندگی گزارے گا وہ کثرت کے ساتھ اختلافات پائے گا، نماز کے طریقے میں، روزے کے طریقے میں، حج بیت اللہ کے طریقے میں، رکعت تراویح کے مسائل میں، نماز کے مسائل میں اختلافات دیکھے گا۔ صحابہ اکرام نے اس وقت یہ چاہا کہ ہم جان جائیں کہ کیسے زندگی گزاریں، تو آپ نے فرمایا فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، لہذا تمہارے اوپر ضروری ہے کہ تم میری سنت کو اپناؤ اور خلفاء راشدین جو ہدایت یافتہ ہیں ان کی سنت کو اپناؤ، تمسکوا بہا، اس کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو، وعضوا علیہا بالنواجذ، اس کو اپنے داڑھ کے دانتوں سے جکڑ لو، وإیاکم ومحدثات الامور، اور سن لو کہ دین میں نئی چیزیں ایجاد کرنے سے بچنا، خبردار اس سے بچنا، فإن كل محدثة بدعہ، کیونکہ ہر نئی ایجاد کردہ چیز بدعت ہے، وكل بدعة ضلالہ، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ یہ مسند احمد کی، ابو داؤد کی، ترمذی کی، ابن ماجہ وغیرہ کی روایت ہے، جس کو امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سلسلہ صحیحہ کے اندر صحیح قرار دیا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان اللہ حجب التوبہ عن صاحب کل بدعۃ، فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ رب العالمین توبہ کو محجوب کر دیتا ہے، توبہ کے اوپر پردہ ڈال دیتا ہے ہر اس شخص سے جو صاحب بدعت ہے، جو بدعت کو انجام دیتا ہے، اللہ رب العالمین اس کی توبہ کے دروازے کو بند کر دیتا ہے۔ یہ معمولی عقاب نہیں ہے کہ انسان کے لیے توبہ کی توفیق چھین لی جائے، یہ توبہ کے دروازے کو بند کر دیا جائے۔ اس کے علاوہ بے شمار اقوال ہیں جن میں سے چند کا تذکرہ کر کے میں آگے بڑھوں گا۔ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَلِهَذَا قَالَ أَئِمَّةُ الْإِسْلَامِ كَسُفْيَانَ الثَّوْرِي إِنَّ الْبِدْعَةَ أَحَبُّ إِلَىٰ إِبْلِيسَ مِنَ الْمَعْصِيَةِ لِأَنَّ الْبِدْعَةَ لَا يُتَابُ مِنْهَا وَالْمَعْصِيَةُ يُتَابُ مِنْهَا، جس کی جانب اشارہ کیا گیا۔ فرماتے ہیں شیخ الاسلام کہ اسی وجہ سے ائمہ اسلام کہتے ہیں، اسلام کے علماء نے اور ائمہ نے کہا ہے، جن میں سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ پیش ہیں، وہ بھی فرماتے ہیں کہ ان البدعۃ احب الی ابلیس من المعصیہ، بدعت ابلیس کی نظر میں معصیت سے زیادہ محبوب ہے، معصیت میں مبتلا کرنے سے زیادہ ابلیس چاہتا ہے کہ انسان کو بدعت میں مبتلا کر دے، کیونکہ معصیت بندے اور اللہ رب العالمین کے درمیان کا رشتہ ہے، اس سے توبہ کر کے وہ نجات پا سکتا ہے، لیکن معصیت سے بڑھ کر کے بدعت ہے، بدعت انسانوں کے درمیان ترویج دے کر کے توبہ کے دروازے کو بند کر لیتا ہے۔ اسی وجہ سے معصیت سے زیادہ محبوب شیطان کو اور ابلیس کو بدعت ہے، لِأَنَّ الْبِدْعَةَ لَا يُتَابُ مِنْهَا، فرما رہے ہیں کیونکہ بدعت سے توبہ کے امکانات نہیں ہوتے، وَالْمَعْصِيَةُ يُتَابُ مِنْهَا، جبکہ معصیت سے توبہ کے امکانات ہوتے ہیں اور معصیت سے توبہ کر لی جاتی ہے۔ اور اس کے بعد اسی طریقے سے شیخ الاسلام کا ایک اور قول ہے، فرماتے ہیں وَحْذَرْ أَن تَغْتَرْ بِالزُّهْدِ الْكَافِرِينَ، لوگوں کو ڈراتے ہوئے کہا کہ اے لوگوں تم ڈر کر کے رہو، کوئی کافر یا کوئی مبتدع اگر زہد کی بات کرتا ہے تو اس سے تم ڈرتے ہوئے زندگی گزارو، فَإِنَّ الْفَاسِقَ الْمُؤْمِنَ الَّذِي يُرِيدُ الْآخِرَةَ وَيُرِيدُ الدُّنْيَا خَيْرٌ مِّن زُهَادِ أَهْلِ الْبِدْعَةِ، فرماتے ہیں کہ جو فاسق یا مومن ہوتا ہے جو آخرت اور دنیا کو چاہتا ہے، آخرت کو بھی چاہتا ہے اور دنیا کو بھی چاہتا ہے، یعنی دنیا داری اس کے اندر آ جاتی ہے لیکن آخرت کو کسی حد تک وہ اپنی سنوارنا چاہتا ہے، خیر من زہاد اہل البدعہ، ایسا شخص جو مسلمان یا مومن ہو کر کے دنیا دار ہو جائے وہ اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے جو بدعتی ہو کر زہد کو اختیار کر لے۔ دیکھیے کتنی باریک بات کہی گئی ہے، زہد اصل میں کہا جاتا ہے دنیا سے کٹ کر کے زندگی گزارنا۔ کوئی بدعتی یا کوئی کافر یا کوئی مشرک
اگر دنیا داری سے کٹ کر کے زندگی گزارے تو وہ گویا زاہد ہوا، یعنی دنیا سے دوری کی زندگی گزارتا ہے۔ اہل سنت والجماعت جو دنیا دار بھی ہیں اور آخرت کو بھی چاہتے ہیں، ان سے کہیں زیادہ گیا گزرا ہے۔ تو یہ بدعتی کا سب سے بڑا نقصان ہے۔ اسی طریقے سے علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَفُسَّاقُ اہل السنتی اولیاء اللہ، اہل سنت کے جو فساق ہیں، یعنی جو کسی حد تک گناہوں کو انجام دے دیتے ہیں، وہ اللہ کے ولی ہو سکتے ہیں۔ وَعُبَّادُ اہل البدعتی اعداء اللہ، اور اہل بدعت کے جو عباد ہیں، عبادت گزار ہیں، عبادت کو انجام دینے والے ہیں، چاہے تہجد پڑھتے ہوں، چاہے بڑی بڑی عبادتیں انجام دیتے ہوں، لیکن اگر بدعتی ہیں اعداء اللہ، تو بدعتی ہونے کی وجہ سے وہ اللہ کے دشمن ہیں۔ اہل سنت والجماعت کے وہ افراد جو فسق و فجور یا گناہ کے کاموں کو انجام دے دیتے ہیں، وہ اللہ کے ولی ہو سکتے ہیں، اللہ سے قربت اختیار کر سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی بدعتی اگر بدعت کو انجام دیتا ہے تو بڑی بڑی عبادتوں کو، تہجد کو، قرآن مجید کی تلاوت کو اختیار کر لے تو بھی وہ اللہ کا دشمن ہے، کیونکہ اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب خیانت کی نسبت کی ہے، دین میں نئی باتیں ایجاد کی ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں سے حوض پر براءت کا اعلان کریں گے۔ آپ کو وہ روایت معلوم ہوگی جس روایت میں اس بات کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حوض پر موجود ہوں گے اور بعض امتی لائے جائیں گے، حوض سے قریب آئیں گے، لیکن فرشتے ان کا راستہ روک دیں گے، ان کے اعضائے وضو چمک رہے ہوں گے، یہ علامت ہوگی امت محمدیہ میں شامل ہونے کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ ان کو کیوں نہیں آنے دے رہے ہو، یہ تو میرے امتی ہیں، میرے امتی ہیں، ان کو میرے قریب آنے دو۔ تو فرشتے آپ کو خبر دیں گے کہ آپ کو نہیں پتا ہے کہ آپ کے بعد ان لوگوں نے دین میں تبدیلی پیدا کر لی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے سحقن سحقن لمن غیر بعدی، جن لوگوں نے میرے بعد دین میں نئی باتیں ایجاد کر لی ان کو دور کر دیا جائے، ان کو دور کر دیا جائے، ان کو مجھ سے دور کر دیا جائے، ان کو حوض کے اس مبارک لمحے سے دور کر دیا جائے گا۔ اور وہ فضیلت جو اہل بدعت کو نہیں مل سکتی صرف مومنوں کو ملے گی، حوض کے پانی کو پینے کی، جس کو ایک بار پینے کے بعد انسان کبھی پیاسا نہیں ہوگا، اس سے یہ بدعتی محروم کر دیے جائیں گے۔ اسی وجہ سے علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں فرمایا کہ اہل بدعت کے تہجد گزار اور عبادت گزار لوگ یہ اللہ کے دشمن ہیں، اللہ کے اعداء ہیں، دشمن ہیں۔ وقبور فساق اہل سنہ روضۃ من ریاض الجنہ، اور اہل سنت والجماعت کے جو فساق ہیں، یعنی جن لوگوں نے تھوڑے بہت گناہ کو انجام دے دیا، بشری تقاضے سے گناہ کرتے رہے، ان کی قبریں جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہیں۔ وقبور عباد اہل البدعۃ حفرۃ من حفر النار، اور بدعتیوں میں سے جو لوگ عبادت کو انجام دیتے ہیں، تہجد گزار ہیں، عبادت گزار ہیں، بدعتی ہونے کی وجہ سے ان کی قبر جہنم کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے، جہنم کے گڈھوں میں سے ایک گڈھا ہے۔ یہ بہت واضح گفتگو جو اہل سنت والجماعت نے کر رکھی ہے، لمبا قول ہے، میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا کیونکہ اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ اس وجہ سے ہمیں بدعتیوں کی مجلس سے اور بدعتیوں کی صحبت سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ بدعتی کی صحبت کا ایک مومن یا مسلمان کے لیے سب سے بڑا خسارہ، یہ نقصان یہ ہے کہ اگر ہم اہل بدعت کی مجلسوں میں شریک ہوں گے تو ان کی چکنی چپڑی باتیں، خوبصورت لگنے والی باتیں ہم کو بھا جائیں گی اور ہم دھیرے دھیرے سنت سے دور ہوتے چلے جائیں گے۔ اسی وجہ سے اہل سنت والجماعت میں بہت سارے علماء نے اس بات پر اجماع نقل کیا ہے۔ خود ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا یہ وطیرہ تھا کہ جب ان کے پاس لوگ ملنے آتے تھے اور کہیں جاتے تھے تو وصیت کرتے تھے کہ جاؤ اگر کوئی بدعتی ملے تو اس کو بتا دینا کہ ابن عمر اس سے بری ہیں، ابن عمر اس سے بری ہیں، اس سے دور براءت کا اعلان کرتے ہیں، دوری کا اعلان کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے اہل سنت والجماعت نے اس بات پر اجماع نقل کیا ہے کہ بدعتیوں کی مجلس سے ہم کو دوری اختیار کرنی ہے۔
بہت سارے اہل سنت والجماعت کے بڑے علماء گزرے ہیں جو بدعتی کے سلام کا جواب نہیں دیتے تھے۔ یہ دوری، یہ نفرت، یہ براءت، یہ ساری کی ساری چیزیں دین کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے ہیں، اس کے علاوہ کوئی مقصد نہیں ہے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا جو اثر میں نے نقل کیا وہ صحیح مسلم کے اندر موجود ہے۔ اسی طریقے سے امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا ایک اثر شرح السنہ کے اندر موجود ہے، فرماتے ہیں قد مضت الصحابہ والتابعون واتباعهم وعلماء السنن على هذا مجمعین متفقین على معادات اہل البدع ومہاجرتهم۔ کہتے ہیں امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ، کہتے ہیں کہ صحابہ کرام کا موقف، تابعین کا موقف، تبع تابعین کا موقف اور علماء سنت کا موقف یہ گزر چکا ہے، اور سارے کے سارے لوگ اس بات پر اجماع رکھتے ہیں، سب کا اتفاق ہے کہ اہل بدعت سے معادات یعنی دشمنی کی جائے گی، اور اہل بدعت کی مہاجرت کی جائے گی، یعنی ان سے براءت کا اعلان کیا جائے گا، ان سے دوری اختیار کی جائے گی، ان کی صحبت سے براءت کا اعلان کیا جائے گا۔ اوس بن عبداللہ الربعی رحمۃ اللہ علیہ، جو ابی الجوزہ کے نام سے معروف ہیں، وہ فرماتے ہیں لَأَن يُجَاوِرَنِي الْقِرَدَةُ وَالْخَنَازِيرُ فِي دَارٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَن يُجَاوِرَنِي رَجُلٌ مِّنْ أَهْلِ الْأَهْوَاءِ۔ فرمایا کہ اگر میرا پڑوس جانوروں میں سے خنزیر یعنی سور اور بندر اختیار کر لیں، میرے پڑوس میں یہ جانور زندگی گزاریں، یہ میری نظر میں محبوب ہے، میں اس بات کو برداشت کر سکتا ہوں، پسند کر سکتا ہوں، لیکن اس بات کو پسند نہیں کر سکتا کہ میرے پڑوس میں کوئی بدعتی آ کر کے سکونت اختیار کر لے۔ یہ معمولی تحذیر نہیں ہے اہل بدعت سے، لہذا اہل بدعت سے اس انداز کی تحذیر جو علماء کرتے ہیں، ان کے اوپر نکیر کرتے ہیں، ان کے اوپر تنقید کرتے ہیں، ان کے اوپر رد کرتے ہیں، یہ ان کا شرعی فریضہ ہے۔ اگر اس چیز سے وہ خاموشی اختیار کر لیں تو ایسی صورت میں گویا وہ دعوت کے میدان میں ناکام ہو گئے۔ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول اور ایک علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کا قول ذکر کر کے میں درس کو ختم کروں گا۔ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَعُلِمَ أَنَّ أَهْلُ الذُّنُوبِ الَّذِينَ يَعْتَرِفُونَ بِذُنُوبِهِمْ أَخَفُّ ضَرَرًا عَلَى الْمُسْلِمِينَ من أمر أهل البدع الذين يبتدعون بدعة يستحلون بها عقوبة من يخالفهم۔ فرماتے ہیں منہاج السنہ کی عبارت ہے، شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے کہ یہ چیز معروف ہے، یہ چیز ہم جانتے ہیں کہ اہل ذنوب، گناہوں کو انجام دینے والے جو اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ ہم سے گناہ سرزد ہو جاتا ہے، یعنی گناہ سرزد ہوتا ہے لیکن ندامت ہوتی ہے، اعتراف کرتے ہیں۔ اخف ضررا علی المسلمین، ایسے لوگ مسلمانوں کے لیے کم نقصان دہ ہیں، من امر اہل البدع، اہل بدعت کے معاملات سے، اہل بدعت کے جو معاملات ہیں اس سے زیادہ خطرناک ہیں۔ الذین یبتدعون بدعۃ، جو لوگ بدعت کو ایجاد کرتے ہیں، بدعت کو انجام دیتے ہیں، یستحلون بہا عقوبۃ من یخالفہم، وہ اس کے ذریعے سے اپنے لیے عذاب کو حلال کر لیتے ہیں، اور اس کے ذریعے سے ان لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین کا غضب حلال ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وصى اطباء القلوب، انہوں نے دلوں کے اطباء کو، ڈاکٹروں کو اس بات کی وصیت کی بالاعراض عن اہل البدع، کہ وہ لوگ اہل بدعت سے اعراض کر کے چلیں، وَأَلَّا يُسَلِّمَ عَلَيْهِمْ، اور ان کے اوپر سلام نہ کیا جائے، ان کو سلام میں تقدیم نہ کی جائے، وَلَا يُرِيَهُمْ طَلَاقَةَ وَجْهِهِ، اور ایسے ہی ان سے خندہ پیشانی سے ملاقات نہ کی جائے، وَلَا يَلْقَاهُمْ إِلَّا بِالْعُبُوسِ وَالْإِعْرَاضِ، اور ایسے ہی ان سے جب ملاقات کی جائے تو اعراض کا وتیرہ اور چہرے کے اندر خوشی کے اظہار کو نہ ظاہر کرنے کا وتیرہ اختیار کیا جائے، خندہ پیشانی سے ان سے ملاقات نہ کی جائے اہل بدعت سے۔ یہ
علماء اسلام نے اس انداز کی چیزوں کا تذکرہ کیا ہے. میں اختصار کے ساتھ اس کا تذکرہ کر دوں. بدعتی در حقیقت بدعت کس کو کہا جاتا ہے؟ بدعت کہا جاتا ہے دین کے نام پر کسی ایسی چیز کو انجام دینا جو قرآن و سنت یا صحابہ کرام سے ثابت نہیں ہے. کوئی بھی ایسا کام جو اسلاف امت سے یا قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہے اس کو دین کے نام پر ثواب کی نیت سے انجام دینا، یہ در حقیقت بدعت ہے. اور ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے. سب سے پہلی بدعت جو روئے زمین پر امت محمدیہ میں وجود میں آئی وہ بدعت تھی خوارج کی بدعت. خوارج کی بدعت جس کے بارے میں آپ کو واقعہ معلوم ہوگا کہ جب ذوالخویصرہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آیا اور اس نے کہا کہ انصاف کیجئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عادل انصاف کیجئے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ویلک، تیرے لیے تباہی ہے، اگر میں انصاف نہیں کروں گا تو کون انصاف کرے گا. یہ خروج کا فتنہ تھا، بغاوت کا فتنہ تھا، اور یہ دین اسلام کے اندر ایجاد کی گئی سب سے پہلی بدعت ہے. اور آج کے دور میں اگر یہ کہا جائے کہ خروج کے فتنے کو کون لوگ بڑھاوا دے رہے ہیں تو ذوالخویصرہ کے اتباع، اس کے پیروکار، چاہے اخوان المسلمین کی شکل میں ہو چاہے ان بدعتیوں کی شکل میں ہوں جو صحابہ کرام کی تنقیص کرتے ہیں، احادیث کی حجیت کا انکار کرتے ہیں، حدیث کو عقل پر تولتے ہیں، یا اسی طریقے سے غلط انداز کے اسالیب اختیار کرتے ہیں. موجودہ دور میں سب سے بڑا خارجیوں کا عرب دنیا میں جو امام گزرا ہے، جس کی ابھی جلدی وفات ہوئی ہے، جس کو یوسف قرضاوی کے نام سے جانا جاتا ہے، یا ہندوستان یا بر صغیر میں اردو بولنے والے افراد میں خوارج کا سب سے بڑا سرغنہ جو ہمارے پڑوسی ملک میں ڈاکٹر اسرار کے نام سے جانا جاتا ہے. بدقسمتی یہ ہے کہ ہماری جماعت کے بہت سارے افراد ان سے الفت و محبت کا تذکرہ کرتے ہیں، ان کی باتوں کو لیتے ہیں، جبکہ انہوں نے موسیقی کو حلال کر رکھا ہے، صحابہ کرام پر تنقیدیں کی ہیں، اسلام کی بنیادوں کی جڑوں کو کھوکھلا کرنے کی کوششیں کی ہیں، اسلام کی بنیادوں پر تنقیدیں کی ہیں، احادیث کا انکار کیا ہے. اس انداز کی بے شمار غلطیاں موجود ہیں. صوفیت کو یہ لوگ ترجیح دیتے ہیں. یوسف قرضاوی یہاں تک کہتے ہیں کہ ناٹو کا الیکشن جو ہے اگر اللہ رب العالمین بھی اس کو لڑے گا تو ہار جائے گا، نعوذ باللہ من ذالک. اس کے باوجود ہم ان لوگوں کی حمایت کریں. اور معاف فرمائیں گے، اس سے پہلے اسی مسجد سے، اسی ہال سے ایک بات کہی گئی تھی اعتدال کے نام پر، اور اس کے بعد بہت طوفان کھڑا کیا گیا تھا. حقیقت یہ ہے کہ جنوبی ہندوستان میں بعض ادارے ایسے ہیں یا بعض شخصیات ایسی ہیں جو یوسف قرضاوی سے محبت کا اظہار یا ان کی تعریفیں کرتے ہیں. ان اداروں میں یوسف قرضاوی کی کتابیں نصاب مطالعہ میں پڑھائی جاتی ہیں، مولانا مودودی کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، حسن البنا کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں. کلاسوں میں باقاعدہ ان لوگوں کی کتابیں تقسیم کی جاتی ہیں. جلسوں میں ابھی پتہ چلا ہے کہ ایک جلسے میں تفہیم القرآن باقاعدہ تقسیم کی گئی، مفت تقسیم کی گئی. اس کے باوجود ہم تعویل کریں کہ وہاں سے سلفیت کو ترویج مل رہی ہے، اور یوسف قرضاوی جیسے بدعتی شخص یا خارجی شخص کے جلسے میں اس کی سوانح پر اس کی تعریف پیش کی جائے اور اس سے رجوع نہ کیا جائے، اس کے باوجود ہم تعویل کریں، توجیح کریں، تو معاف فرمائیں گے یہ منہج سلف کے ساتھ سمجھوتا ہے جس کو برداشت نہیں کیا جا سکتا. بدعتیوں کے لیے ہمارا موقف بالکل واضح ہے. اس سلسلے میں ہم کسی بھی انداز کی کوئی لاگ لپیٹ کرنے کے قائل نہیں ہیں، کیونکہ ہم صحابہ کرام کے منہج پر، اعتدال کے منہج پر، وسطیت کے منہج پر زندگی گزار رہے ہیں. یہ اعتدال اور وسطیت کا تقاضا ہے کہ ہم اہل بدعت کو ان کی بدعت سے دور کرنے کے لیے اور ان کی بدعت سے مسلمانوں کو بچانے کے لیے اہل بدعت کے بارے میں سخت موقف اختیار کریں، تاکہ ان کی چکنی چپڑی باتوں میں آ کر کے لوگ بدعتی نہ ہو جائیں، گمراہ نہ ہو جائیں، ان کی آخرت تباہ نہ ہو جائے. لہذا ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم قرآن و سنت کی بنیادوں پر اپنی زندگی صحیح انداز سے گزاریں، بدعتیوں سے براءت کا اعلان کریں، اور اگر ہم سے کبھی غلطی ہو جائے تو فوراً اس سے رجوع کر لیں،
اور اس بات کا اظہار اور اعلان کر دیں کہ ہم نے غلط کیا تھا. ہمارے اس غلط وتیرے کی وجہ سے 2-4-10 لوگ اگر گمراہ ہو رہے ہیں تو ان کے گمراہی کے ذمہ دار ہم ہیں. لہذا ہم کو اس چیز پر توجہ دینی چاہیے. اللہ رب العالمین ہم کو قرآن و سنت کی پیروی کرنے، اہل بدعت سے براءت کا اعلان کرنے، بدعات سے اپنے آپ کو بچانے کی توفیق عطا فرمائے. ہم جب تک جئیں تب تک اسلام پر جئیں، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.